ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ کتاب الزکاة اس کے 17ویں باب کے اوپر ہم ہیں، اور باب کا نام ہے اخذ الصدقہ، اخذ الصدقتی ومن یجوز له اخذها، کہ زکوٰۃ کا پھڑنا لینا اور کس کے لیے جائز ہے زکوٰۃ لینا۔ 718 نمبر روایت ہے، اس کے اندر مالک عن زید بن اسلم عن عطا بن یسار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عطا بن یسار روایت کرتے ہیں، غالباً یہ مرسل روایت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال عن عطا بن یسار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحل الصدقہ لغنی الا لخمسہ، کہ کسی کے لیے صدقہ جائز نہیں سوائے 5 لوگوں کے، لغازن کسی بھی غنی کے لیے سوائے 5 حالتوں میں، لغازن فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں غازی ہو، او لعامل علیہا یا یہ کہ وہ اس کا عامل ہو، معاملہ کرنے والا ہو، عامل زکوٰۃ لینے والا دینے والا۔ السلام علیکم یا معاویۃ، او لغارم یا پھر غارم کے لیے، غارم کسے کہتے ہیں؟ او لرجل اشتراہا بما لہو، غارم دیکھ لیتے ہیں جی، یا پھر کوئی ایسا بندہ جو اسے اپنے مال سے خریدے، او لرجل لہو جار مسکین، یا پھر کسی ایسے بندے کے لیے کہ جس کا پڑوسی ہو مسکین، فتصدق علی المسکین، غارم کا مطلب ہے من علیہ دین، صح، جس کے اوپر ادھار ہو۔ پتہ تھا پھر بھی پتہ نہیں کیوں یاد نہیں۔ الشیطان وہو یعنی ینسا الناس بعد المرات، وہو ینسی الناس بعد المرات، فتصدق علی المسکین تو وہ اس مسکین کے اوپر صدقہ کرے، فاہدى المسکین للغنی، سمجھے؟ یعنی کہ سبھی ایک غنی کس طرح مال کھا سکتا ہے، ایک تو یہ بتایا کہ اللہ کے راستے میں جو جہاد کر رہا ہے، عامل جو ہے جس کے اوپر ادھار ہو، یا پھر ایک ایسا بندہ جو اسے اپنے مال سے خریدے، او لرجل لہ جار مسکین فتصدق علی المسکین، یا ایک ایسا بندہ کہ جس کا پڑوسی مسکین ہو، اب مسکین کو کہیں سے صدقے کا مال ملے، فاہدى المسکین للغنی، تو مسکین جو ہے غنی کے لیے ہدیے کے طور پر لیا ہے، تو پھر غنی کے لیے ہدیہ کھانا چاہیے، گفٹ، کما مرہ فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفسه، تو کہتے ہیں ای لا یجوز اخذها لغنی لقول تعالی انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ ہے اصل دلیل شاید کی کہ اللہ نے تملیغ کر دی ہے فقراء اور مساکین کے ساتھ، کہ صدقات جو ہیں وہ فقراء اور مساکین کے لیے ہیں، غنیوں کے لیے نہیں ہیں، یہ ہے یہاں اصل دلیل۔ میں بھی سوچتا تھا کبھی کہ یار اس کی اصل دلیل کا ہے ان کے ساتھ صرف مختص کرنے کی، یعنی اس میں زکوٰۃ کے تو اس میں کانٹیکس میں پڑھتے ہیں لیکن عموماً۔ هذا الحدیث من روایت ابی سعید الخدری والاصناف الثلاثہ لأولی ذکرت فی القرآن والصنفان الآخران اذا حصل هذه الصدقة تغيرت حالها كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم للحم الذي اهدى لبريرة هو لها صدقة ولنا منها ہدیہ۔ وہ کہتے ہیں شروع کی 3 چیزیں ان کا تو قرآن میں ذکر ہوا ہے، جو آخری 2 صنفیں چیزیں ہیں وہ حدیث کے اندر آئی ہیں، کہ اگر یہ صدقہ جو ہے بدل جاتا ہے اس کا
جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب بریرہ نے رسول اللہ کو ہدیہ کیا کہ یہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے. حدیث نمبر 719. قال مالك الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صدقات کو تقسیم کرنا وہ یہ کہ نہیں ہے سوائے یہ علی وجہ الاجتہاد من الوالی، یعنی جو ولی ہے نا وہ اجتہاد کے طور پر کرے گا. فأي الإصناف كانت فيه الحاجة والعدد اوصل ذلك السن بقدر ما يرى الوالی. وہ کہتے ہیں کہ پھر جس کسی صنف میں حاجت و ضرورت ہو والعدد اوصل ذلك اور اس میں عدد مؤثر ہو السن بقدر ما يرى الوالی جو کہ ولی سمجھے تو وہ اس میں اس کو زیادہ خرچ کرے. اب کبھی ہوتا ہے کہ بھائی ملک میں اتنے زیادہ غریب نہیں ہیں، لٹریسی ریٹ اچھا ہے اور تو اب اس جگہ پہ آپ پھر لوگوں کے دیون اتارنے میں مسائل حل کرو گے اور وعسى ان ينتقلوا ذلك الى صنف الاخر بعد عام و عامين و عوام. اور کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ سال گزرنے کے بعد 1 سال 2 سال یا کچھ اور سال گزرنے کے بعد یہ کسی اور صنف کی طرف منتقل ہو جائے، کسی اور چیز میں حاجت بڑھ جائے. فیوسر اہل الحاجہ تو اہل حاجت اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. والعدد حیث ما کان ذلك اور عدد یعنی کہ کتنے لوگوں کو ضرورت ہے. if there are مساکین allowed, if there are فقراء allowed, if there are غارمین allowed او هكذا. وعلى هذا والعدد حيث ما كان ذلك فيوصل أهل الحاجة والعدد حيث ما كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضاه من أهل العلم. اور امام اعظم امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اور یہ ہے وہ چیز، اس چیز کے اوپر میں نے پایا ہے جس سے راضی ہوئے اہل علم میں سے جو اس کے اوپر راضی ہوئے. قال مالک اور امام مالک کہتے ہیں ولیس للعامل علی الصدقات فریضۃ مسمات الا علی قدر ما یری الامام. وہ کہتے ہیں اور اسی طرح امام مالک کہتے ہیں کہ عامل کے اوپر نا کوئی ایک مقررہ وہ نہیں ہے کہ اس کو اتنے پیسے دو اتنی تنخواہ دو، بلکہ جو جس مسمہ یعنی کہ جو کہ بیان کی گئی ہو، بلکہ یہ اتنا ہی جتنا کہ امام سمجھے. اب اوبیسلی جیسے آج کل کا زمانہ ہے، شروع زمانے میں بجلی گیس کا بل نہیں ہوتا تھا تو صرف بھوجن روٹی کافی ہوتا تھا، مٹی کے گھر ہوتے تھے. اب ضرورتیں بڑھ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے ایک عامل زکوٰۃ کو آپ کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ دینا پڑے ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشن، تو وہ آپ مال زکوٰۃ میں زید ہوگی. قال مالک الامر عندنا فی قسم صدقات فی من یعطى من الاصناف الثمانیہ ومقدار ما یعطی. یعنی یہ جو 8 مصارف بیان ہوئے نا، بیسیکلی یہاں امام مالک بات کریں فی قسم صدقات. صدقات تو اللہ نے بتا دیے، لیکن اب اس میں سے بھی کس قسم پر کتنا خرچ کرنا ہے کب. فی من یعطی من اسلاف ثمانیہ و مقدار میں تو اور کتنی مقدار اس صنف میں سے کس صنف کے اوپر خرچ کرنی ہے. اوصل ذلك الصنف والایثار علی الضربین. اور کہتے ہیں کہ ایثار 2 طرح کا، ان یعطی صنف الحاجہ الاکثر و یعطی غیرہ من الاقل، کہ پہلا تو یہ کیا جائے کہ جس صنف میں حاجت زیادہ ہے اس کو زیادہ دیا جائے اور جس صنف میں کم ہے انہیں کم دیا جائے. او یعطی صنف الحاجہ الجمی، یا پھر دوسرا طریقہ یہ کہ صنف حاجت جو ہے اس کو پورا کا پورا زکوٰۃ کا مال دے دی جائے. ولا یعطی غیرہم شیئا، اور جو ان کے علاوہ ہیں ان کو کچھ بھی نہ دیا جائے. بقدر ما یری الولی ای مقدار الاثار علی حسب رأی الولی، یعنی والی یہ حسب رائے کے مطابق ولی کی. وعسى ان ينتقل ذلك ای الاثار والعطاء لاجل الحاجہ، یہ منہ پر پڑے حاجت کے پیش نظر. الى الصنف الاخر بعد عام و عامین و عوام لان الحاجہ لا تبقى على حال واحدہ. کیونکہ کہتے ہیں کہ جو حاجت ہے نا وہ کبھی بھی ایک حالت پر نہیں رہتی حاجت. بل ينتقل من قوم الى قوم،
بلکہ ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف منتقل ہوتی. فیوسر الامام الحج والعدت حیثما کان ذلک ای الحج والعدت، یعنی کہ وہ مؤثر ہوگا امام اس چیز کے اوپر، وہ دیکھے گا کہ کب کتنی حاجت ہے اور کتنے لوگوں کو جو ان کے عدد ہے. قال مالک وليس للعامل فريضة مسلمة أي ليس لما يعطى العامل حد معين لما يعطى العامل حد معین کہ امام مالک کہتے ہیں کہ کوئی حد معین نہیں ہے عامل کے لیے کہ اسے کتنا دیا جائے. وهذا حدیث صحیح اخرجہ ابو داود وابن ماجہ. ٹھیک ہے. آخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. اگلا باب پڑھنا ہے معاویہ. نعم. او ننتقل الى کتاب البیوع. تو کتاب البیوع بھی اگلا باب ہی ہے، چلیں کتاب البیوع پہ ہی آ جائیں. صح. آخر دعوانا الحمد للہ.